کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وقال عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا وبعثنا. فبعث شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى كسرى فأمر كسرى بإيوانه أن يزين ثم أذن لعظماء فارس ثم أذن لشجاع بن وهب رضي الله عنه. فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه. فقال شجاع بن وهب رضي الله عنه لا حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى أذنوا فدنا فناوله الكتاب ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. قال فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر بشجاع بن وهب رضي الله عنه فأخرج. فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار ثم قال والله ما أبالي على أي طريقين أكون إذ أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما ذهب عن كسرى ثورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه فالتمس فلم يوجد فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق كسرى ملكه كذا في البداية. وأخرج أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال لما قدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقرأه ومزقه كتب إلى باذان وهو عامله باليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتياني به. فبعث باذان قهرمانه وهو أبا نوح وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارسة وبعث معه رجلا من الفرس يقال له جد جميرة وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتوجه معهما إلى كسرى. وقال لقهرمانه انظر إلى الرجل وما هو وكلمه وأتني بخبره. فخرجا حتى قدم الطائف فوجدا رجالا من قريش تجارا فسألاهم عنه فقالوا هو بيثرب واستبشروا فقالوا قد نصب له كسرى كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدم المدينة فكلمه أبا نوح فقال إن كسرى كتب إلى باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني لتنطلق معي. فقال ارجعا حتى تأتياني غدا. فلما غدوا عليه أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قتل كسرى وسلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا. فقال أتدري ما تقول أنكتب بهذا إلى باذان؟ قال نعم. وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك. ثم أعطى جد جميرة منطقة كانت أهديت له فيها ذهب وفضة. فقدم على باذان فأخبره فقال والله ما هذا بكلام ملك ولننظرن ما قال. فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيروي. أما بعد فإني قتلت كسرى غضبا لفارس لما كان يستحل من قتل أشرافها فخذ لي الطاعة ممن قبلك ولا تهجن الرجل الذي كتب لك كسرى بسببه بشيء. فلما قرأه قال إن هذا الرجل لنبي مرسل. فأسلم وأسلمت الأبناء من آل فارس من كان منهم باليمن جميعا. وهكذا حكاه أبو نعيم الأصبهاني في الدلائل عن ابن إسحاق بلا إسناد لكن سماه
خسر ووافق على تسمیۃ رفیقہ ابا نو کذا فی الاصابہ۔ دعوت تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا عمل ہے۔ ہر نبی دعوت دے کر دنیا میں مبعوث ہوتے تھے، اور خاتم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ ساری امت کو یہ محنت ملی ہے۔ اور دعوت کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مالی جانی مالی قربانیاں دی ہیں، اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ دعوت کے خصوصیات میں سے ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دعوت کی خاصیت ہے، بلکہ جب تک انبیاء کے نہج اور طریقے پر دعوت نہیں دی جائے گی اس وقت تک باطل مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ باطل نہ عبادت کے مقابلے میں آتا ہے اور نہ دوسرے دینی اور اسلامی طریقوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ دعوت آتا ہے صرف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے دعوت کے مقابلے میں۔ ساری باطل طاقتیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، سب کا مقابلہ دعوت سے ہوتا ہے۔ اگر تاجر ہے تو اس کی تجارت اس کے دعوت کے مقابلے میں آئے گی، حاکم ہے تو حکومت دعوت کے مقابلے میں آئے گی، کمائی ہے تو کمائی بھی مقابلے میں آئے گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کمائی کہے گی کہ اس وقت اللہ کے راستے میں مت نکلو، اس وقت دعوت کے کام کو مت کرو، لیکن دعوت کہے گی کہ اس وقت جانے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے۔ سب کچھ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، اس وقت اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دیں گے، سب سے زیادہ دیں گے۔ اور دنیا کی ساری طاقتیں، ساری حکومتیں دعوت کے مقابلے میں ہر دور میں ہر زمانے میں آئی، اس لیے کہ دعوت یہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے، اور دنیا والوں کی دعوت وہ خالق سے مخلوق کی طرف ہے۔ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑے خالق ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ اور دنیا والوں کی دعوت ہر ایک کی اپنی دعوت ہے، رسم رواج سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز دعوت کے مقابلے میں آئی۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دعوت دیں گے تو باطل مقابلے میں آئے گا، اور اگر ہم جم گئے تو کامیابی ملے گی، اور اگر ہم رک گئے تو پھر ناکامی ہوگی۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کی بنیاد پر اور اعمال دعوت کی بنیاد پر اس دور میں، اس زمانے میں اور قیامت تک کے لیے وہ کریں گے جو اللہ نے ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی غیبی مددوں کا اور غیبی نصرتوں کا۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد پر، بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی دعوت کی بنیاد پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، دعوت اللہ کی مددوں کو حاصل کرنے اور اللہ کی مددوں کے نازل ہونے کا سب سے بنیادی ضابطہ ہے، بشرطے کہ انبیاء کے نہج پر اس پر جان لگائی جائے اور مالی اور تمام دنیا کے تقاضوں کو دعوت پر قربان کیا جائے۔ ہر دور میں یہی لوگ کہتے ہیں، دنیا والے کہیں گے کہ اگر تم دین اسلام کے پیچھے چلو گے تو پھر تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی اور تمہارے چیزوں کی بربادی ہے، اور انبیاء یہ کہیں گے کہ اگر تم دعوت پر چلو گے اور دین پر چلو گے تو دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور دعوت کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کریں گے اور آخرت میں بھی ہلاک کریں گے۔ یہ دونوں متضاد دعوتیں، دونوں دعوتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کسرا کے نام دعوت نامہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک صحابی کے ہاتھ دے کر کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، ملک فارس کا، اس کے پاس روانہ فرمایا،
اور انہیں یہ حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دینا۔ چنانچہ وہ صحابی خط لے کر پہنچے، بحرین کے گورنر کو دیا، اور بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ تک پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا، اس خط کا مضمون پڑھا، تو اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسے پھاڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ خبر اور کارگزاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا دی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ عبداللہ بن وہب عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان کرنے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ میں تمہیں عجمیوں کے بادشاہوں کے پاس داعی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، لہذا تم میرے سامنے ایسے اختلاف نہ کرو جیسے بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تھا۔ یہ سن کر مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے کبھی کسی چیز کے سلسلے میں اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہے حکم دیں اور جہاں چاہیں آپ ہمیں روانہ فرما دیں، ہم تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر کسریٰ کے پاس روانہ فرمایا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کسریٰ نے اپنے ایوان اور اپنے دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دیا، اور فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ سب محل میں جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محل میں بلا لیا۔ جب حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں داخل ہوئے تو کسریٰ نے حکم دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان سے لے لیا جائے۔ یہ سن کر شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں خود ہی یہ خط آپ کو دوں گا جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا۔ جتنا کہا جائے، جیسے کہا جائے ویسے کرنا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صفت۔ دربار میں پہنچے ہوئے اور بادشاہ ہیں، بادشاہ نے ایک آدمی لگایا اور کہا کہ ان سے وہ خط لے لیا جائے۔ صحابی نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ خط میں آپ کے ہی حوالے کروں۔ یہ سن کر کسریٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ قریب آ جائیں۔ چنانچہ صحابی قریب ہوئے اور انہیں خط دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نے اہل حیرہ میں سے ایک کاتب کو بلایا اور اس کے حوالے خط دیا، اور اس کاتب نے جو اس کا منشی تھا وہ خط پڑھنے لگا۔ جب اس نے کھول کر خط پڑھا اس کے اندر یہ مضمون تھا: محمد بن عبداللہ یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں تک ہی اس نے پڑھا تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے خط کا آغاز فرمایا، اس کو غصہ آ گیا اور شور مچایا، اور اس نے اس سے پہلے کہ اس کے اندر کا مضمون اچھی طریقے سے سمجھ لیتا خط کو پھاڑ دیا اور حکم دیا شجاع بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کو محل سے باہر نکلوا دیا۔ جب یہ سارا منظر حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ باہر نکلے، اپنی سواری پر بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ تک پہنچا دیا جیسا حضور نے مجھے حکم دیا تھا، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے بادشاہ خوش ہو جائے چاہے ناراض ہو جائے۔
تھوڑی دیر کے بعد کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے حضرت شجاع کے پیچھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا تاکہ وہ انہیں لے کر کے آئے، لیکن وہ روانہ ہو چکے تھے. جب تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ قاصد تلاش کرتے کرتے حیرہ تک پہنچ گیا، لیکن حضرت شجاع رضی اللہ عنہ حیرہ سے بھی روانہ ہو چکے تھے، آگے بڑھ چکے تھے. جب یہ صحابی واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اب کارگزاری سنائی، کسریٰ کا سارا واقعہ سنایا، اور اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا وہ واقعہ بھی سنایا. یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسریٰ نے اپنی حکومت کو پھاڑ دیا، کسریٰ نے اپنی بادشاہت کو پھاڑ دیا. ایک صحابی کے چل کر جا کر دعوت دینے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب وہ دعوت مجاہدوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ پورے طور پر انجام دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے سب سے بڑے باطل کو نیست و نابود فرما دیتے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسریٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اور اس نے اسے پڑھا اور پھاڑ دیا، اس خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا، تو اس نے اپنے یمن میں جو گورنر ہے، حاکم بادان کے نام یہ پیغام بھیجا کہ تم حجاز میں رہنے والے اس آدمی کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پاس سے مضبوط اور طاقتور 2 آدمی بھیج دو تاکہ وہ انہیں میرے پاس پکڑ کر لے کر کے آئے. چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں بادان نے ایک آدمی اپنے داروغہ قہرمان کو بھیجا جس کا نام ابا نو تھا، اور وہ بڑا حساب دان تھا، منشی تھا، اور اس کے ساتھ فارس کے ایک آدمی کو بھی بھیجا جس کا نام جدو جمیرہ تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی دیا جس کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کہ آپ ان دونوں قاصدوں کے ساتھ کسریٰ کی طرف روانہ ہو جائیں، کسریٰ کے پاس چلے جائیں. اور قہرمان سے بادان نے کہا کہ تم اس شخص کو اچھی طریقے سے دیکھنا، غور سے، کہ یہ کون ہے، ان کی کیسی صفت ہے، اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان کے حالات اچھی طرح معلوم کر کے میرے پاس آنا اور مجھے ان کی ساری معلومات بتلانا، سارے حالات بتلانا. چنانچہ یہ دونوں روانہ ہوئے اور طائف پہنچے. طائف میں قریش کے کچھ تاجر لوگ ان دونوں کو ملے. ان دونوں نے ان قریش کے تاجروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کی. انہوں نے کہا کہ وہ مکے میں نہیں ہیں، وہ تو مدینے میں ہیں. اور قریش کے ان تاجروں کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کسریٰ ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا. کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، لہذا تمہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کفایت کر دی گئی. پھر یہ دونوں قاصد طائف سے نکلے اور مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو ابا نو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ کسریٰ نے بادان کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ آپ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیں جو آپ کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچ جائیں، اور بادان نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ کسریٰ کے پاس چلیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ اور کل صبح آنا. چنانچہ وہ دونوں واپس چلے گئے اور کل صبح جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ خبر دی کہ اللہ نے کسریٰ کے بیٹے شیروئی کو فلاں دن، فلاں رات اور فلاں مہینے میں اس کے باپ پر مسلط کر دیا،
اور اس نے اپنے باپ کسریٰ کا کام تمام کر دیا۔ یہ سن کر ان دونوں قاصدوں نے تعجب سے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ بات سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ خبر بادان کو لکھ بھیجیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، یہ خبر بادان کو دے دو اور بادان سے کہہ دو کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہیں وہ سارا علاقہ دے دوں گا جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ماتحت ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیے میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے واپس یمن جا کر بادان کے پاس پہنچ کر ساری خبر دی اور یہ خبر بھی سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے فلاں مہینے میں فلاں رات میں قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادان نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام بادشاہوں کا نہیں ہے، یہ کلام بادشاہوں کا نہیں ہے، اور ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، اتنے میں کسریٰ کے بیٹے شیروئی کے پاس سے پیغام پہنچا جس کے اندر یہ مضمون تھا کہ میں نے فارس والوں کی حمایت میں غصے میں آ کر اپنے باپ کسریٰ کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ اہل فارس کے شریفوں کو بلا وجہ قتل کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، اور تم اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کے سلسلے میں عہد لے لو اور بیعت لے لو، اور تم اس شخص کے بارے میں کچھ نہ کہو جس کے بارے میں میرے والد نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ انہیں پکڑ کر لایا جائے۔ یہ خط جب بادان نے پڑھا تو اس نے کہا کہ بے شک یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ کہہ کر